وَعَلَى ذِكْرَهُمْ وَرَفَعَ شَانَهُمْ فِي كُلِّ إِقْلِيمٍ وَخَصَّهُمْ مِنْ بَيْنِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ بِمَزِيدِ التَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى إِمَامِ أَهْلِ الْحَدِيثِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ وَصَحَابَتِهِ الْمَهْدِيِّينَ الْأَخْيَارِ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْأَطْهَارِ كُلُّهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَبْرَارِ اللهم صل وسلم على سيد البشر والشفيع والمشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين وأعليت درجته في العليين ووصفته في كتابك المبين فقلت له أنت أصدق الصادقين وأحسن القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اہل دل، اہل خبر، اہل نظر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث، راہروان صدق و صفا کا جادہ و منزل، لیلہ سنت کے محمل اہل حدیث، نظر اللہ حضران سمع منا حدیثا فبلغہ سامعین زوقار، میرے لیے جو عنوان تفویض کیا گیا وہ ہے مسلک اہل حدیث۔ زوقار سامعین، مجھ سے پہلے میرے ایک عزیز سے ساتھی زعماء کرام 200 احادیث کے انتخاب میں سے امتحان لے رہے تھے۔ مجھے بھی حکم دیا گیا کہ ساتھی کا امتحان لوں۔ دنیا داروں کا امتحان کسی کو فیل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اللہ اس کے امتحان کا ذکر کرتا ہے جسے اللہ پاس فرما دیتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے جن کے دلوں کا تقوی کا امتحان لیا، اللہ نے ان کو اولئک ھم الفائزون کہہ کر کے ان کا تذکرہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 احادیث، یہ یاد کرنے والا بچہ حضرات بڑا مبارکباد کا مستحق ہے۔ یہ کتنا قیمتی خزانہ اللہ نے اس کے سینے میں اتارا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فبلغہ، اللہ اس کا چہرہ دنیا و آخرت میں تر و تازہ رکھے جو میری ایک حدیث کو سنتا ہے اور لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ابو صخر الغامدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ایک دن آقا علیہ السلام کے پاس سے گزرے، آقا علیہ السلام کی حدیث سماعت فرمائی۔ ابو صخر الغامدی کہتے ہیں، میری تجارت ایک ہی اونٹ کے اوپر میں اس کا سامان لگا کرتا تھا، ایک ہی اونٹ میرا مرکز و محور تھا، میری ساری تجارت کا منبع ایک ہی اونٹ تھا۔ ساری زندگی ایک اونٹ سے میری تجارت آگے نہ بڑھ سکے، اگر اونٹ بیمار ہو جاتا میری تجارت رک جاتی، میرے اسباب رک جاتے۔ آقا علیہ السلام کے پاس سے گزرا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فجر کے بعد
سونے کی بجائے اگر کوئی کاروبار کے لیے نکل جاتا ہے، معاش کے لیے نکل جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے کاروبار کے اندر ترقیاں لامحدود عطا فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر فجر کے بعد میں کاروبار کے لیے نکلنا شروع ہوا، کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے مجھے 1000 اونٹ کا مالک بنا دیا۔ رسول اللہ کی حدیث کتنی قیمتی، اور اللہ کا شکر ادا کریں رسول اللہ کی حدیث سے پیار کرنے والے اہل حدیث بھی بڑے ہی قیمتی ہیں اللہ کے فضل سے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے جب قلم کی تخلیق فرمائی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اکتب، کیا لکھ؟ قلم نے کہا ماذا اکتب، میرے رب جی میں کیا لکھوں؟ رب العزت نے ارشاد فرمایا اکتب مقادیر الخلق حتی تقوم الساعہ، قلم لکھتا چلا گیا، قلم لکھتا چلا جا جب تک قیامت آئے گی، میری تخلیقات کے بارے میں، میری مخلوقوں کے بارے میں لکھتا چلا گیا، میرا رب لکھواتا چلا گیا، قلم لکھتا چلا گیا۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی، علم بالقلم، اللہ نے قلم سے سکھایا اور ارشاد فرمایا قلم لکھ، قلم لکھتا چلا گیا، میرے رب نے قلم کی بھی قسم کھائی، اور جو کچھ قلم نے لکھ دیا میرے رب نے اس کی بھی قسم کھائی۔ ساتھیو، بات توجہ کی طرف بڑھ رہی ہے، توجہ کرنا، میرا موضوع ہے مسلک اہل حدیث اور مسلک سنت پہ اے سالی چلا جا بے دھڑک کہ جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ اور ساتھیو غور کرنا، ہم لوگ کام ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شرک و بدعت ہے گہری کھائی جس سے ہم ڈراتے ہیں، دور رہو ان رستوں سے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ سچ ہے بھائیو، راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ ساتھیو، اللہ رب العزت نے جب قلم بنایا، قلم سے لکھوایا، لوح محفوظ کے اوراق تھے، ان اوراق کو اللہ رب العزت نے سامنے رکھا، موتیوں کے ساتھ، جواہر کے ساتھ، روشنائی کے ساتھ اللہ نے لوح محفوظ کو لکھوایا۔ پھر لوح محفوظ ساری کا تذکرہ نہیں، صرف ایک صفحے کا تذکرہ کیا جائے، یہ ساری زمینیں مل جائیں، سارے آسمان مل جائیں، یہ سارے مل کر بھی لوح محفوظ کے ایک صفحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس لوح محفوظ کے درمیان کے اندر جو عبارت لکھوائی وہ منزل من اللہ ہے، لوح محفوظ میں ہے، اللہ کے قرآن میں ہے، آقا علیہ السلام کے فرمان میں ہے۔ اور تم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ اللہ نے تمہارے مسلک کو لوح محفوظ کے درمیان میں لکھوا دیا۔ امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس کنتم خیر امہ، اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کے اندر میرا مسلک، آپ کا مسلک لکھوا دیا، مسلک اہل حدیث لکھوا کر کے الفاظ یہ اللہ رب العزت نے لکھوائے، لا الہ الا اللہ وحدہ دینہ الاسلام ومحمد عبدہ ورسولہ، اللہ کی الوہیت لکھوا دی، محمد رسول اللہ کی رسالت لکھوا دی، دین اسلام لکھوا دیا۔ یہی وجہ ہے صبح فجر کے بعد جو شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں پھر یہی کلمات 3 مرتبہ
حشر کا میدان ہوگا، رب العزت کہیں گے تم مجھ پہ راضی تھا، میرے نبی پہ راضی تھا، دین اسلام پہ راضی تھا، جا آج بغیر حساب و کتاب کے تجھے جنت عطا کر کے میں تجھے راضی کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے اہل حدیث بھائی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑوں گا، اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے جاؤں گا۔ ساتھیو، اللہ کا شکر ادا کرو، دنیا داروں کا مذہب، ان کا مسلک کسی گلی کے اندر لکھا گیا، کسی بازار کے اندر لکھا گیا، کسی قبر پہ لکھا گیا، کسی مقام پہ لکھا گیا، خانقاہی نظام کا انداز اور ہے، مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ ہماری نماز دیکھو منزل من اللہ، ہماری عبادت دیکھو منزل من اللہ۔ صرف ایک نماز کو لے دیکھئے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امنی جبریل، مجھے نماز کی امامت جبریل امین نے کروائی، اور کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سامعین سے وقار توجہ کرنا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، رازدان نبوت بھی ہیں۔ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کہا کب سے ایسے نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا منذ 40 سنہ، کہا تو نے 40 سال سے یہی نماز پڑھی؟ کہا ایسے ہی سیکھی تھی، ایسے ہی پڑھی۔ کہا واللہ ما صلیتا منذ 40 سنہ، اللہ کی قسم تو نے 40 سال سے ایک بھی نماز ادا نہیں کی ہے۔ اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے میرے طریقے کے مطابق وضو کیا، میرے طریقے کے مطابق 2 رکعتیں ادا کر لی، نبی کی سنت پر عمل کی برکت یہ ہے، میری سنت کے مطابق 2 رکعتیں ادا جو کر لیتا ہے، اللہ اس کی پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو رفائی دین کرتا ہے، تو خوش نصیب نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، ایک استہزاء اڑاتا ہے، ایک نماز کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس لیے کرتا ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ تو نماز کے اندر سورج فاتحہ پڑھتا ہے، وہ چلتا ہے، یہودیوں کی طرح انگارے پل کرتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا رن ابلیس 4 مرات، رن ابلیس 4 مرات، شیطان ابلیس ساری حیاتی کے اندر 4 مرتبہ رویا، 4 مرتبہ رویا، حین حبط من السماء، سب سے پہلے اس وقت رویا جب جنتوں سے نکالا گیا، پھر کب رویا؟ حین ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، شیطان بڑا رویا، پھر شیطان اس وقت رویا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، فتح مکہ کے موقع پر شیطان بڑا رویا۔ سورۃ فاتحہ ام الکتاب کو پڑھنے والا اللہ کا شکر ہے، اہل حدیث ہے، اور حضرات آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، فرمان کے مطابق آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، رمضان آتا ہے، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جو رمضان ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ گزار لے، روزہ رکھے، قیام کرے، ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اہل حدیث تو کتنا نصیبوں والا ہے، ایک دن میں 6 مرتبہ امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پیچھے سے مسجد گونج اٹھتی ہے، تو کہتا ہے آمین، فجر میں 2 مرتبہ، مغرب میں 2 مرتبہ، عشاء میں 2 مرتبہ، اور کائنات کے امام فرماتے ہیں من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له
آمین کہتے ہیں اور کائنات کے امام فرماتے ہیں من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ اس کی پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. ساتھیوں ایک وہ طریقہ جو اوروں کا ہے، ایک یہ طریقہ جو نبی کی سنت پہ عمل کرنے والوں کا ہے، ایک وہ ہے جو استہزاء اٹھاتے ہیں. کوئی انگاروں کا تذکرہ کرتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، کوئی شدید گوڑوں کی دموں کے ہلانے کا تذکرہ کرتا ہے. بخاری شریف کتاب الصلاۃ اٹھاؤ، کوفے کے اس منظر کو یاد کرو کہ جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کی خبرداری کے لیے محمد بن مسلمہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھجوائے تھے. گئے، ہر ایک سے پوچھا سعد بن ابی وقاص کے بارے میں، وہ کیسے ہیں، امور حکومت کیسے چلا رہے ہیں. سب نے تعریف کی، توصیف کی، ان کے لیے نیک اچھے کلمات کا تذکرہ کیا. نواح کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر ایک شخص ہے اس کا نام ہے اسامہ بن قتادہ. اس سے پوچھا جا کر اس نے اور بھی باتیں کی. ایک شکوہ یہ تھا انہو لا یحسن یصلی، وہ نماز صحیح طریقے سے نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت پہنچی، باقی باتیں بھی پہنچی. جب یہ بات سنی انہو لا یحسن یصلی، وہ صحیح طریقے سے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، کہا بلائیے یہ کون ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کائنات کے سارے لوگ توجہ کریں، سارے صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے جو کہتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اللہ کے نبی جی میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں. سعد بن ابی وقاص وہ ہے جس کو ترکش سے تیر نکال کر کے میرا نبی ہاتھ میں پکڑاتا ہے اور نبی کا ساتھی تیر کمان میں رکھتا ہے. کائنات کا امام فرماتا ہے علم یا سعد فداک ابی و امی، سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں. پہنچی شکایت کس کے پاس پہنچی؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فاروق اعظم کے پاس. عام ہستی نہیں، وہ جس کے بارے میں غیر مسلموں نے لکھا اگر عمر 5 سال زندہ رہ جاتا روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نظر نہ آتا. وہ ہستی جس کے بارے میں اما جی زینب ارشاد فرماتی ہے ان القرآن ینزل فی بیوتنا ولکن رأی عمر، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے مگر اترتا فاروق کی رائے سے ہے. وہ ہستی اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر آنا ہوتا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ہے جس سے اللہ کے فرشتے کلام کرتے ہیں. اور عمر بن خطاب وہ ہے جس کا نام سن کر کے قیس و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے ہیں. جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متمم الاربعین ہے. جب نکلا تھا تلوار لے کر کے دوڑتا ہوا آیا ایک ساتھی، اللہ کے نبی تھی، عمر تلوار لے کر نکلا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا تلوار اس کے پاس بھی ہے، تلواریں ہمارے پاس بھی موجود ہیں. تو کائنات کے امام نے کیا فرمایا تھا وہ آیا ہے تو آنے دو، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ پہلے سا نہیں لگتا، بچھا دو پل کے راہوں پر. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. عمر بڑے
गली से गुजरे, दूसरी गली से गुजरे, बहन के घर में गए, कुरान पे निगाह पड़ी, इन्ननी अल्लाह पढ़ा, आए दरवाजे पे दस्तक दी, किसी और ने नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ करके खुद दरवाजा खोला, कंधों से पकड़ करके झंझोड़ा, उमर तू कब इस्लाम लाएगा? कुरान को निगाहों से देखने के बाद उमर का दिल तब्दील हो चुका। आका जी निकला और नीचे से था, आका जी रास्ते में दिल तब्दील हो गया, मेरे रब ने दिल को तब्दील कर दिया। आका जी इरशाद फरमाते हैं, उमर रहा थी तो हमने तुझे रब से मांगा था, अल्लाह ने अता फरमा दिया। कहा आपने मांगा था, कहा मांगा था, फिर कहा दारे अरकम के अंदर क्यों? चलिए खुल करके बैतुल्लाह में ऐलान नबुव्वत कीजिए, रब की तौहीद का नारा लगाइए। उमर हम छोड़े हैं, बीबी सुमैया के 2 लाख होने का तस्करा किया जाता है। उक़बा इब्न अबी मुअय्यद ने आका अलैहिस्सलाम के गुरु एंखल को गले के अंदर कपड़ा डाल करके खींचा था, आंखें उबल कर सामने आई, ये भी तस्करा हुआ। आका अलैहिस्सलाम को दी जाने वाली बेटियों की खालियां, उनका भी तस्करा हुआ। उमर हम छोड़े हैं, उमर फकब्बर उमर, उमर ने नारा तकबीर दारे अरकम के अंदर इस तरह बुलंद किया, 39 बंदों की आवाज के अंदर वो पावर थी, तौहीद वाला की ललकार के अंदर वो पावर होती है। कुरान कहता है कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, 39 बंदों की आवाज के अंदर वो पावर थी। बैतुल्लाह के गिर्द फैले हुए कुफ्फार के पिट्टे पानी हो गए और उमर ने कहा मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर जो इबादत हो करेंगे आज काबा में, वो रॉकेट जिसकी ताकत हो उड़ा दूंगा मैं सर उसका। कुफर का जो नवाब आया तुम्हें यारो मुबारक हो। उमर इब्न खत्ताब आया, खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसलक अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस जिंदाबाद। और फिर फकब्बर उमर, तलवार हमारे लिए हुए निकला उमर, सरेआम निकला, सरे बाजार निकला, मैदान जम गया, लग गया। फकब्बर उमर, इसका मतलब पता क्या है? उमर ने नारे तकबीर बुलंद किया। नारे तकबीर मैं भी बुलंद करने लगा हूँ, चंद मिनट के अंदर अपनी बात को समेटता हूँ, जवाब आप देना है, फिर बात को आगे बढ़ाता हूँ। फकब्बर उमर, उमर ने नारे तकबीर बुलंद किया। नारे तकबीर मैं भी बुलंद करता हूँ, नारे तकबीर, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, शान साहबा, शान साहबा, मसलक अहले हदीस, मसलक अहले हदीस, जनाब मोहतरम राणा खली खान बसरूरी साहब। और हजरात आगे बढ़िए, उमर के सामने जब बात हो, ऐसा है जो नमाज सही नहीं पढ़ता, सही नहीं पढ़ाता, बुलाया साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, बाकी बातें छोड़िए, नमाज पढ़ के दिखाई। नमाज पढ़ी, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने क्या इरशाद फरमाया? कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी ऐसे ही नमाज अदा फरमाया करते थे। साद इब्न अबी वक्कास के सामने फिर बात आई, उसामा बिन कतादा ने 3 बातें की और फिर साद इब्न अबी वक्कास ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया, कहा अल्लाह मैं तुझसे 3 बद्दुआएं करता हूं, अल्लाह
اللہ اسے فقر و فاقہ کے اندر مبتلا کر دے. اللہ رضی عمر سے آشکار کرتے. بخاری شریف اٹھاؤ. پھر کوفہ کا دروازہ تھا. ایک بابا جی سفید ریش بزرگ کوفے کے دروازے کے پاس بیٹھتے, کبھی کھڑے ہوتے, نوجوان لڑکیاں آتی, پاؤں سے جوتے اتارتی, سر پہ مارتی, کوئی زمین سے پتھر اٹھاتی, سر پہ مارتی. ایک شخص قریب سے گزرا, کہا کیا ہوا بابا جی؟ یہ سفید ریش بزرگ ہو کر کے یہ تو نصیبوں والا ہوتا ہے جو سفید ریش ہو جاتا ہے. اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا, اللہ اس کی حیا کرتا ہے. اور سفید ریش تیری رب حیا کرے تیرے بالوں کی وجہ سے. وجہ اور سبب کیا ہے؟ کہا مجھے سعد ابن ابی وقاص کی پر دعا لگ گئی. میرا جرم یہ تھا وہ نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا تھا. میں کہتا تھا تو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں, تو نماز نہ صحیح پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے. اور کیا بات یاد آئی, مت چھیڑ غریب کو, غریب رو دے گا, اس کا مالک سنے گا تو جڑ سے ہی کھو دے گا. اور اہل حدیث کا مذاق اڑانے سے پہلے, اس کے طریقے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیا کر, تو اہل حدیث کا مذاق نہیں اڑاتا, تو اللہ کے قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے, محمد رسول اللہ کے فرمان کا مذاق اڑا رہا ہے. ہم لوگ کون ہیں اس دور کے اندر؟ تو قبریں پوجے, ہم کہیں نہیں, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. اور لوگوں تم نمازوں کے انداز کو بدلنے کی بات کرو. اہل حدیث کرے صلو کما رأیتمونی یصلی, تو اپنے اپنے انداز کا بیان کرے. اہل حدیث جب بھی بات کرے, اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ لوگوں مسلک اہل حدیث جس کو ہم نے اختیار کیا, مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا, درایت کا, ثقافت کا, فقاہت کا, ودیت کا, بطالت کا, ذہانت کا, فطانت کا, اقبالیت کا, بدائیت کا, آدمیت کا, انسانیت کا, محبت کا, الفت کا, ندرت کا, ہدایت کا, جرت کا, شجاعت کا, اسارت کا, شہادت کا, امامت کا, عدالت کا. مسلک اہل حدیث نام ہے ابو حنیفہ اور شافعی کے اقوال کا, ابن حنبل و مالک کے حوال کا, ابن تیمیہ و ابن قیم وغیرہ رحمۃ کمال کا, خاندان ولی اللہ کے جاہد جلال کا, اسماعیل شہید کے کردار کا, علامہ شہید کی للکار کا. مسلک اہل حدیث نام ہے سنت رسول اللہ کی عصمت کا, طریق صحابہ کرام کی عظمت کا, کردار تابعین کی شوکت کا, تبع تابعین کے چلن کی سطوت کا, ائمہ کرام کے تفقہ کی رفت کا, محدثین کی عدالت کی حشمت کا, مفسرین اولیاء کی اعلیت کا, فقہائے حق کی ارفعیت کا. کہ مسلک اہل حدیث نام ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آواز کا, ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا, ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا, میں یہ شادی کے رسولہ کی للکار کا, لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کی نشان کا, میں یبتغی غیر الاسلام دینا میں اسلام مدین کا, ان الدین عند اللہ الاسلام میں دین کا. یہ حق کے شیدائیوں کا مسلک ہے, صرف سچ کے دائنوں کا مسلک ہے, جو رب کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کی بات نہیں کرتے, نبی کی بیعت کے علاوہ کسی کے سامنے بکنے کی بات نہیں کرتے, جو کہتے ہیں ہو جس سے عبادت کا دھوکہ, مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے, بندوں میں اسے تقسیم نہ کر, اور عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا, در در پہ کرنا سجدے, ہر جا پہ سر جھکانا, مدنی تیرا پیغمبر تو سب سے نیک نامی, عرشی ہو یا فرشی تیری کرے غلام
تو بلائے سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے کوڑی کا مول لٹایا توحید کا خزانہ وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں مولا میری قبر کو نہ سجدہ بنانا اور سجدہ رواج ہوتا ایک رب کے ماسوا کو اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو پر چشم سب ولی ہے حاجت روا خدا ہے اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے اور ساتھیوں اس دعوت کو پھیلانے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے حق کی آواز کو سرے بازار ہو تب بھی تختہ دار ہو تب بھی شانوں پر شراروں پر تلواروں کی دھاروں پر وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سر کف ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدائے کلمۃ اللہ بلند کرتے رہنا دھرتی بسوئے چند کرتے رہنا سنانا قرآن و سنت کے فسانے کو اس کی راہ پہ لگانا زمانے کو حضرات بات تکمیل تک پہنچی میرے مسلک کی حقانیت اس کی صداقت اس کا ماٹو اہل حدیث کا یہ اصول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول نعرہ میں لگاؤں گا ہم سب مل کر کے اس کا جواب دیں گے حاجت روا مشکل کشا اور کھٹیاں والو اللہ کی رضا کے لیے میرے پسینے نکلے میرے بڑے بڑے خطباء کرام بعد میں تشریف لانے والے ہیں میں تو تمہیدی کلمات کہہ رہا ہوں آپ نے بڑے جذبے کے ساتھ رب کی مشکل کشائی کا اور اپنے پائی استقلال سے مشرکانہ عقائد کو ٹھوکر لگا کر اڑا دو اور بتا دو خوف و اندیشہ ہو تعزیر و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے حاکم روز مدافعات کو راضی کر لے حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے جو دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے اللہ کو مشکل کشا مانتا ہے جو شرک کو ٹھکرانا جانتا ہے وہ کھل کر کے میرے نعرے کا جواب دے حاجت روا مشکل کشا اور پیچھے والوں آگے والے سب مل کر کے میرے نعرے کا للکار کا جواب دو میں آپ کی نیابت کر رہا ہوں آپ کی آواز ہوں کہ انہی کے مطلب کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی اور انہی کی محفل سماعتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی حاجت روا مشکل کشا اب کھڑے ہو کر کے اپنی اپنی جگہ پہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے توحید پرستوں ان کے ساتھ ترجمانی کرتے ہوئے سب مل کر کے ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہو کر کے میری للکار کا جواب دیں حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا رہبر و رہنما رہبر و رہنما اسی پہ حجت تمام انہی لفظوں پہ اختتام مسلک اہل حدیث کی عظمت و سلام مال عز و احترام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین